جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا سننا چاہتا ہے، اپنے بارے میں اچھی رائے دوسروں کی دیکھنا چاہتا ہے، لوگ اس کے بارے میں برا نہ بولیں۔ یہ انسان کی ابتدائی ایک چاہت ہوتی ہے۔ اللہ مالک الملک نے حضرت انسان کو اس کی اس سوچ کے مطابق کیا ایسا کرے کہ وہ اللہ کی نظروں میں بھی اچھا ہو، انسانوں کی نظر میں بھی اچھا ہو، اور حقیقت میں بھی اچھا ہو۔ صرف اچھا دکھنا نہیں، اچھا لکھا جائے، اچھا پڑھا جائے، اچھا بولا جائے اور انسان اچھا نہ ہو تو کتنی دیر۔ مالک الملک نے ایک ہی آیت کے اندر نیکی کی جتنی شکلیں، جتنی صورتیں، اچھائی کی، سچائی کی، صداقت کی، تقوی کی جتنی ورائٹی ہو سکتی تھی وہ ساری اکٹھی کر دی۔ احکام سورۃ البقرہ میں آگے لگ بھگ 40 کے قریب آ رہے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کے احکام بندو کے نام کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، تو ان احکام کو جاننے سے پہلے، ان پہ عمل کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے جو بیس قائم کی ہے، جو اساس اور اصل دی ہے، وہ ہماری ملاقات کا آج موضوع ہے کہ نیکی، سچائی اور تقوی کا قرآنی تصور کیا ہے اور ہم کیا سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں بڑی ساری چیزیں ہیں۔ ایک خامی جو ہم میں پائی جاتی ہے کہ ہم کوئی ایک چیز لے لیتے ہیں، عبادت کا کوئی ایک پہلو لے لیتے ہیں، اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ مسواک کو اہمیت دیتا ہے، مسواک بڑی اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر میں امت پہ مشقت نہ سمجھتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ اب کچھ لوگ پوری زندگی صرف یہ ایک چیز لے کے اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، جو مسواک رکھتا ہے اچھا ہے، جو نہیں رکھتا وہ ٹھیک نہیں۔ کچھ لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے یا نیچے ہے، بس اس کے نزدیک پوری لائف ایک ہی ایشو ہے۔ ایک آدمی نے نیکی اس کو سمجھ رکھا ہے کہ انگوٹھی دائیں میں پہن رہا ہے یا بائیں میں پہن رہا ہے، اس نے دائیں میں پہنی ہے، یہ مسئلہ جانے بغیر کہ سنت کیا ہے۔ سنت دونوں میں ہے، مگر وہ اسی کو ایشو بنا کے اگر کبھی کسی کو بائیں طرف دیکھے گا تو بولے گا۔ کچھ لوگوں نے اہمیت دے رکھی ہوتی ہے صرف سترے کو، باقی جو مرضی ہوتا رہے۔ ہر بندے کو جج کرنے کے لیے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، وہ دیکھے گا کہ نماز پڑھتے ہوئے آگے سترا رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ کچھ لوگوں نے اہمیت دے رکھی ہوتی ہے صرف سر ڈھانپنے کو، اگر اس کے سر پہ کپڑا ہے تو نیک ہے، نہیں ہے تو برا ہے۔ کچھ لوگوں نے صرف نماز کو مد نظر رکھا ہوا ہوتا ہے، یہ تہجد پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ وہ جاسوسی بھی کریں گے، پتہ بھی لگائیں گے، اگر یہ بندہ تہجد ٹائم اٹھتا ہے تو نیک ہے، نہیں تو پھر نیک نہیں۔ یہ فرائض کے ساتھ تو ملتا ہے، بعد میں سنتیں پڑھتا ہے کہ نہیں؟
ان کا سارا فوکس اس بات پہ ہوگا کہ یہ سنتیں گھر میں پڑھے نہ پڑھے الگ بات ہے، اس نے مسجد میں نہیں پڑھی لہٰذا نیکی نہیں ہے۔ اللہ نے اس مرض کو اور اس سوچ کو اور فکر کو اس آیت میں توڑا ہے۔ پہلے ایک غلط رجحان کا اور عقیدے کا، سوچ اور فکر کا اللہ تعالیٰ نے علاج کیا ہے، رد پیش کیا ہے، پھر آگے جال کر کے بتایا ہے کہ نیکی وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ اور دوسری بیماری جو ہماری سوسائٹی میں ہے کہ ہم بسا اوقات وسائل کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، مقاصد بھول جاتے ہیں۔ اسی کی مثال یہ آیت ہے، ہم پیچھے پڑھتے ہیں، اللہ نے قبلہ جب بدلا تو لوگ بول پڑے، مدینہ منورہ میں ایک جنگ کا ماحول بن گیا، جہاں دیکھو یہی ایشو چل رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، جتنے یہودی تھے یہ بیت المقدس میں جا کے بھی منہ مشرق کی طرف کر کے پھر عبادت کرتے تھے۔ بیت المقدس میں ہیں جتنے بھی یہود ہیں اور نصارہ ہیں، یہ دونوں آپس میں اتفاق نہیں کرتے تھے۔ ایک کا منہ مغرب کی طرف ہے اور وہ مغرب کی طرف عبادت کر کے سمجھتا تھا کہ جس سمت میں ہوں وہ ٹھیک ہے۔ دوسرا گروہ آتا، وہ منہ مشرق کی طرف کر کے عبادت کرتا اور سمجھتا کہ میں ٹھیک ہوں۔ جب مسلمان آئے مدینے میں تو پہلے 16 مہینے انہوں نے منہ شمال کی طرف کیا۔ اب یہ تیسری جہت آ گئی ہے کیونکہ بیت المقدس مدینہ سے شمال میں تھا۔ اب اس کے بعد 16 ماہ گزرنے کے بعد جب قبلے کے تبدیل ہونے کا حکم آیا تو مسلمانوں نے اپنا رخ پھیر لیا جنوب کی طرف، کیونکہ مکہ مدینہ سے جنوب میں ہے، چاروں جہتیں ہو گئی۔ اب ایک جنگ چھڑ گئی، یہود و نصارہ میں پہلے آپس میں ایک تھی، وہ اسے بھلا کے مسلمانوں کی طرف رخ کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ یہ کیا ہے، کبھی شمال کبھی جنوب۔ تو اللہ نے ان کے جواب میں کتاب اللہ کی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 177 اتاری اور اس مسئلے کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، آپ منہ جو ہے یہ مشرق کی طرف کریں یا مغرب کی طرف کریں، یہ نیکی نہیں ہے۔ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ آپ اپنے چہرے، اپنے رخ، اپنی جہت، اپنی سمت یہ مشرق کی طرف رکھیں، قبل المشرق والمغرب، یا مغرب اور مشرق یہ اصل ٹارگٹ نہیں ہے، یہ وسائل ہیں۔ مقصد کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، ماٹو کیا ہے، اور کسی طرف رخ پھیرنے کا اصل سبب کیا ہے، وہ پیچھے نیکی ہے اور عبادت ہے اور بندگی ہے، وہ اطاعت اور فرما برداری ہے۔ مالک جس طرف رخ موڑے اپنی سواری کا، سواری کو ادھر چلنا ہوگا۔ یہ ہم نہیں ہے کہ جناب مجھے مشرق کے لیے بنایا گیا ہے، میں تو صرف مغرب کے روٹس پہ چلوں گی، یا میں شمالاً جنوباً، مالک کا جدھر من کرے وہ ادھر گھما دے۔ لہٰذا اس حقیقت کو پہلے کچا کیا گیا، توڑا گیا، رد کیا گیا کہ مسائل کو سمجھو، وسائل کے اوپر جنگیں مت لڑو، اصل مقاصد کی طرف بڑھو۔ اب اللہ تعالیٰ نیکی کی تعریف کرتے ہوئے 10 چیزیں بیان کرتے ہیں۔ پہلے ایمانیات ہیں، پھر اعمال اور اسلامیات ہیں، پھر اخلاقیات اور رویے ہیں، اور اس کے ساتھ احسان ہے، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی۔ اگر نیک بننا ہے تو تمہیں جہاں جب جب جیسے جیسے جو چیز سامنے آتی جائے اسے کرتے جاؤ، نیکی یہ ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اصل نیکی یہ ہے کہ تمہیں ایمان لانا ہے۔ حدیث جبریل ذہن میں رکھیے، صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، جبریل امین آئے ہیں، انسانی شکل ہے، اور جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص آیا ہے بڑا نیٹ، صاف، اجلے، سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تب ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، سفر سے آیا ہے،
بند گاڑیاں نہیں تھیں، گھوڑے پہ آیا ہے تو گرد و غبار، اونٹ پہ آیا ہے تو گرد و غبار، پیدل آیا ہے تو پسینہ، میل کچیل، نہ کوئی سمیل ہے، نہ دیکھنے میں کوئی مسافر کے آثار ہیں، اور وہ مقیم بھی نہیں ہے، مقامی بھی نہیں ہے، ہم اسے جانتے بھی نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کے اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے یہ بتایا جائے اسلام کیا ہے۔ آپ نے 5 چیزیں بتائیں، پھر پوچھا کہ ایمان کیا ہے، آپ نے 6 چیزیں بتائیں، پھر پوچھا احسان کیا ہے، آپ نے اس کے جواب میں 2 چیزیں پیش کی، اور وہ 7 تصدیق کرنے لگا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اکٹھی کی، اور فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لوگوں اصل نیکی یہ ہے کہ تم اس پوری کائنات میں جہاں مرضی چلے جاؤ، کھپ جاؤ، مگر بنانے والے کو نہ بھولنا، اس پہ ایمان لانا۔ تمہیں جو بھی عظیم دکھے، اس عظیم کے پیچھے کوئی عظیم تر ہے، اور وہ تمہارا رب اکبر ہے، رب اکبر ہے، یہ ایمان۔ اس وقت ہم 8 ارب لوگ، آپ یقین کریں اس جملے سے آ رہی ہیں، 6 ارب کے گلے میں یہ ادھار ہے کہ مخلوق کو دیکھ کے تم اس کو تو مان چکے ہیں، ٹیکنالوجی کو، سائنس کو، حقائق کو، زمینی اسباب کو، مال و متاع کو، وسائل کو، جغرافیے کو، فضا کو، ہوا کو، چاند ستاروں کو، کہکشاؤں کو، گلیکسیز تلک چلے گئے ہو، لمبے سفر کر گئے ہو۔ من آمن باللہ، خود کو بہت اچھے سمجھتے ہو مگر تم اچھے نہیں جب تک اس کے بنانے والے پر تمہارا ایمان نہیں ہوگا۔ بنانے والے پر ایمان۔ حضرت ذی وقار، یہاں ہماری ذمہ داری 2 طرح کی ہے۔ پہلی، آپ اور میں خود نیک بنیں، اللہ کا شکر کریں کہ آپ کلمہ گو ہیں، مجھے اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، میں بھی کلمہ گو ہوں۔ ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، مگر آپ یقین کریں پر ہیڈ ہمارے ذمے جو ہے 3 آدمی اور ہیں جن کو مسلمان کرنا ضروری ہے۔ اگر 2 ارب مسلمان ہیں اور 6 ارب اس وقت کافر ہیں، وہ اس نیکی میں، اساس میں، بنیاد میں، خیر میں، بھلائی میں، ایمان میں داخل نہیں ہوئے، اور آپ نے اپنے ذمے کے کوئی 3 لوگ لے کے، یہ تو کم از کم میں نے ریشو، آپ زیادہ کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس آبادی کو مد نظر رکھ کے شاید یہ جملہ بولا تھا، اے علی، آپ یمن جا رہے ہیں، بطور گورنر جا رہے ہیں، وہاں جا کے ممکن ہے لوگ آپ کی بات سنیں نہ سنیں، وہ اہل کتاب ہیں، ضد پہ انا پہ ڈٹ جائیں، جیسے مدینے میں لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، جیسے مکہ میں مشرکین ڈٹ گئے۔ تو سنیے، اگر ایک شخص بھی آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گیا، آپ کی سرخ اونٹوں کی تجارت، آج کے مہنگے ترین طیارے، اگر کسی کے جہاز چلتے ہیں، فلائٹیں چلتی ہیں، کمپنی ہے، تو شاید اسے اتنا فائدہ نہ ہو جتنا ایک بندے کو ایمان میں داخل کرنے پہ آپ کو اللہ اس کا دنیا اور آخرت میں صلہ دے۔ مبارک ہو اگر آپ نے کہیں محنت کی ہے تو اللہ کا شکر کریں، اور اگر آپ نے نہیں کی تو فکر کریں۔ کم از کم ورلڈ وائڈ اس وقت جتنی آبادی ہے، پر ہیڈ ہمارے گلے میں 3 لوگوں کو مسلمان بنانے کا، مومن بنانے کا، پہلے خود کو اور پھر ان کو، تب جا کر کے کہیں شاید کوئی ذمہ داری نبھائی جائے۔ اور نیکی کی اصل اساس یہ ہے، ہمارے دائیں بائیں یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، کرسچنز ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، سکھ موجود ہیں، ہم بڑی محبتیں دیتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، ان سے کام کرواتے ہیں، اور دنیا کی معاش، معیشت، معاشرت سب چل رہی ہے، لیکن کیا مجال کہ اپنے منہ سے کبھی ان کو کہیں۔ ہمارے ارد گرد وہ لوگ بھی ہیں کہ جن لوگوں کو علم بھی ہے، مگر ہمارے اندر اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم انہیں اتنا کہہ سکیں۔ گانا گانے کا لوگ کہہ دیں گے، کوئی دیگر کام ہے تو بول دیں گے، شادی خوشی غمی میں بھلا لیں گے،
لیکن کیا مجال کہ اصلی خوشی جو قیامت کے دن کی سب سے بڑی خوشی ہے، اللہ پر مومنین ایمان لانے والوں کا انجام جنت ہے اور نہ لانے والوں کا انجام جہنم ہے۔ آپ کسی کو بلا کے ٹھنڈا پانی تو پلا دیں، سبیلے لگا دیں، سایہ دیں، چھتری دیں، بلا کے چھاؤں میں بٹھا لیں، مگر جو حشر کے میدان کی چھتری ہے ایمان وہ نہ دے، دعوت بھی نہ دے، کوشش بھی نہ کریں، تو آج کی یہ آیت، آج کا جمعہ، آج کا موضوع، آج کی ملاقات مجھے اور آپ کو یہ بنیادی سوچ اور فکر اور لمحہ فکریہ دے رہی ہے کہ اکیلا مومن ہونا کافی نہیں، نیکی یہ ہے کہ ایماندار بنو، ایمان کی دعوت دو، شمع جلاؤ، خود بھی روشنی میں رہو، دوسروں کو بھی روشنی دیجیے، اور والیوم الآخر۔ دنیا میں جتنے بھی کفار ہیں، جتنے ملحدین ہیں، جتنے مشرکین ہیں، جتنے بت پرست ہیں، یہ لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے۔ ان سب کا تقریباً ملتا جلتا موقف یہ ہے، اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، یہاں موجیں کر لیں۔ یہ مولوی لوگ، یہ عالم لوگ، یہ دیندار لوگ، یہ مسلح، آپ کو اور مجھے مسلح بولا جاتا ہے، یہ مسلم لوگ نہ خود سکون میں رہتے ہیں نہ دوسروں کو رہنے دیتے ہیں۔ انہوں نے کیا آخرت کی رٹ لگائی ہے؟ جیتے جی جن کو جھونپڑا نہ ملا مر کے پائیں گے جنت الفردوس، یہاں ان کے قدم ننگے ہیں، ان کے جسم ننگے ہیں، ان کے سر ننگے ہیں، ان کو چھت میسر نہیں، اور یہ دیوانوں کے خواب دیکھتے ہیں۔ یہ خواب ہم نے نہیں دیکھے، یہ اللہ رب العزت نے دکھائے ہیں۔ من آمن باللہ، جس پہ ہم ایمان لائے، ہمارا یقین ہے کہ رب سے سچا کوئی نہیں۔ لہٰذا آخرت پر ایمان کو کتاب اللہ میں اللہ پر ایمان کے ساتھ اکثر و بیشتر جوڑ کے لایا گیا ہے۔ جسے کل کا ڈر نہیں، جسے موت کا ڈر نہیں، جسے سکرات کا ڈر نہیں، جسے قبر کا ڈر نہیں، جسے نشر حشر کا ڈر نہیں، جسے اگلے جہان کی سختیوں اور تلخیوں سے اس کا دل نہیں گھبراتا، وہ رب پہ ایمان کیسے لائے گا؟ اور لائے بھی تو کسی فائدے کا نہیں۔ اصل چیز ہے کل، اور یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنے کل کی سوچتا ہے، فیوچر کی سوچتا ہے، مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے بارے میں، اہل و عیال کے بارے میں، خاندان کے بارے میں، اپنے کاروبار کے بارے میں، ملکی حالات کے بارے میں فکر مند رہتا ہے کہ آج ایسا ہے تو کل کیا بنے گا، میرا کل کیسے گزرے گا۔ اللہ کہتے ہیں والیوم الآخر، اور یہی چیز سورہ حشر میں مالک الملک نے کہی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ کل تو نے کیا تیار کیا ہے، کل کیا لینا ہے، کیا اپنانا ہے، کیا تجھے ملے گا، وہ تیار رکھ، کل کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے۔ تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس آیت میں جو نیکی کا دوسرا تصور دیا گیا وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ آپ بھی اس بات پہ اپنے آپ کو پختہ رکھا کریں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی مجھے اور آپ کو گناہ سے، الا کہ آپ کو قبر کی تنہائی کا تصور آ جائے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حافظ قرآن، کاتب قرآن، جامع قرآن، سامع قرآن، قاری قرآن، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن کے مقتدی اور خلیفہ ثالث، کتاب اللہ پڑھ کے اس قدر رو رہے ہوتے تھے کہ داڑھی پوری کی پوری آنسو سے بھیگ جاتی۔ پوچھنے والے پوچھتے، عشرہ مبشرہ میں سے ہو، جنتی ہو، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے تمہیں بشارت سنائی ہے، روتے کس لیے ہو؟ کہتے تھے کہ میں قبر کی پہلی رات کے خوف میں روتا ہوں۔ قبر کی پہلی رات، جہاں سے زندگی نئے سرے سے آغاز پکڑے گی۔ میرے کتنے دوست یار چلے گئے، کتنی کڑاکے کی گرمی ہے، وہ یار میرا منجا چھاویں کر دو، یہاں دھوپ ہے تھوڑا آگے کر دیجئے، یار ایئر کولر میں لے جائیے۔ اتنا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اے سی ویسی میں، اے سی یہاں ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں تو ہم اگر حالات ٹھیک نہ ہوں تو مسجدیں بدل لیتے ہیں۔ پچھلے سے پچھلے جمعے مجھے کتنے میسیجز آئے کہ جناب ہم مسجد بدل رہے ہیں، اگر آپ لوگ انتظامات ٹھیک نہیں کر پاتے۔ مبارک جی، آج مجھے وہ چہرے نظر نہیں آ رہے۔ یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں جگہ بدل لیں گے۔ وہ جو یاروں نے ایک چارپائی کی جگہ دی ہے، لحد بنائی ہے، جہاں کروٹ لینا بھی مشکل اور دھوپ میں پڑی ہیں وہ قبریں،
والیوم الاخر، اس کا کیا کرو گے؟ اس دن سے ڈریے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن سے۔ اور تیسری نیکی والملائکہ، فرشتوں کے ساتھ محبت کیجئے، نفرت نہ کیجئے۔ اگر آپ کا اور میرا یہ ایمان ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، قبر تیار ہے، نمبر لگ چکا ہے، باری آنے والی ہے، معلوم نہیں کب اٹھا لیا جاؤں، تو فکر ہوگی کب روح پرواز کر جائے۔ ملائکہ اتنے طاقتور، اللہ نے حکم دے دیا نہ روح قبض کر لی جائے، نہ ایک پل سیکنڈ کا 1000واں حصہ، نہ پہلے وہ جان لینے والے ہیں نہ بعد میں لیٹ کرنے والے ہیں۔ اور جس جگہ تعین ہے وہیں پہ ہوگی، وہاں پہنچا کے مارا جائے گا، وہاں سے اٹھایا جائے گا جہاں کہا گیا ہے۔ اٹھائیں گے کون؟ اللہ کی جماعت ہے، فرشتے ہیں، ملک الموت ہے۔ اکیلا اسرائیل جو ہم نے نام رکھا ہوا ہے وہ نہیں ہے، یہ پورا گروپ ہے اللہ کا، بڑی طاقت قوت، اللہ کے ملائکہ، ان پر ایمان، وہی پر ایمان، جبریل امین پر ایمان۔ بڑے بڑے لوگ آئے جو ملائکہ کو مانتے تھے لیکن فرشتہ بدل بیٹھے اور مارے گئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے دور کا بڑا بہترین مسلم تھا، مدقق تھا، محقق تھا، تحریریں لکھتا تھا، تقریریں کرتا تھا، مبلغ تھا، داعی تھا، مناظر اور مباحث تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ عرب کا چاند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے تذکرے کر کے، وحی کی باتیں کر کے، آیات بتا کے دنیا میں اتنی شہرت پا گئے ہیں کہ 1400 برس بیت جانے کے بعد بھی سب سے زیادہ فالوورز ان کے ہیں، تو یہ کام میں کیوں نہیں کروں؟ وہ تو پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے، میں پڑھا ہوا ہوں، وہ کبھی اسکول نہیں گئے، میں گیا ہوا ہوں، وہ لکھنا نہیں جانتے تھے، میں خود لکھ لیتا ہوں، میرے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں، جدید دور ہے، ثقافت، تہذیب، تمدن ہے۔ اسی لیے اس ظالم نے یہ جملہ لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ترقی کر سکتے تھے مگر اتنی ترقی نہیں کر سکے جتنی میں نے کی، کیونکہ ان کا دور پرانا دقیانوسی تھا اور میرا دور جو ہے وہ تہذیب و تمدن اور ثقافت والا تھا۔ فرشتہ بدلا، نام ٹیچی رکھا، انگلینڈ سے، انگلستان سے آتا ہے، بریف کیس بھرے لاتا ہے، اٹیچی کیس لاتا ہے، بیچ میں آرڈر لکھے ہوتے ہیں، بیان کر دیتا ہے۔ میں ایک دفعہ سروے کر رہا تھا، ہر بندے کا اپنا سروے ہوتا ہے، شیطان کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ روئے زمین پہ گالیاں پڑی ہیں نا، شاید آج نمرود کو اتنی نہیں پڑ رہی، فرعون کو اتنی نہیں، حامان کو، قارون کو اتنی نہیں، اور یہ آپ کبھی چیک کر کے دیکھ لیں، شاید کہ اب ابو جہل کو بھی اتنی گالی نہیں پڑ رہی، ابو لہب کو بھی تب پڑے گی جب کوئی قرآن مجید کی سورہ لہب پڑھے گا۔ پاکستان میں کوئی رات خالی نہیں ہے، کوئی دن خالی نہیں ہے، کوئی دینی محفل و مجلس خالی نہیں ہے جہاں ختم نبوت کا پرچار نہیں ہو رہا اور جبریل امین پہ شک کرنے والے پہ لعنت اور پھٹکار نہیں برسائی جا رہی، شاید کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ ابھی 26 تاریخ گزری، اللہ رب العزت نے جبریل امین پہ ایمان نہ لانے والے اس شخص کے ساتھ جو کیا، شاید کہ وہ دنیا کا بدترین کسی کے ساتھ کیا جانے والا رویہ تھا۔ اور جس طرح اسے موت مارا، انبیاء کی موت بڑی پاکیزہ ہوتی ہے، تو سبق ہے کہ نیکی چند امور کو اپنا لینے کا، اور صرف نماز روزے حج زکوٰۃ تک کی پابندی نہیں ہے، بلکہ ایمانیات میں پہلے نمبر پہ رب پر یقین، آخرت کا ڈر اور ملائکہ، اللہ کا جو ہے یہ گروہ، ان کے اوپر ایمان، جو ان کی ڈیوٹیز ہیں وہ کرتے ہیں، وہ رب کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ نوری مخلوق ہیں، یہ ریموٹ کنٹرول ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم۔ اور چوتھی چیز والکتاب، یہ کتاب سے مراد جنس ہے۔ اللہ نے جتنے صحیفے اتارے شیس علیہ السلام پہ، ادریس علیہ السلام پہ، مابعد انبیاء کے ہاں ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، داود علیہ السلام کی زبور، موسیٰ علیہ السلام کی تورات، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل،
محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سارے برحق، مگر جامع الکتب اور ناسخ الکتب وہ قرآن مجید ہے جس نے پہلے سلیبسوں کو منسوخ کر دیا۔ آج جو بندہ اس سلیبس کو نہیں لے رہا، نہیں پڑھ رہا، 100 مرتبہ بھی خود کو نیک لکھے، وہ اللہ کے کاغذوں میں نیک نہیں ہے۔ 100 دفعہ خود کو پڑھا ہوا لکھے، وہ اللہ کے کاغذوں میں پڑھا ہوا نہیں ہے۔ وہ خود کو انسان سمجھے، اللہ اسے انسان بھی نہیں سمجھتا۔ اگر سورہ الرحمن کی طرف چلے جائیں، سلیبس یہی ہے، اللہ تعارف کرواتے ہیں الرحمن۔ رحمان کون ہے؟ علم القرآن، کہ جس نے قرآن پڑھایا ہے، لائے جبریل امین ہے، پڑھا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، یاد انہوں نے کیا ہے، قلب اطہر پہ اترا ہے، ریپیٹ کیا ہے، دہرایا ہے، ہر سال رمضان میں پورے قرآن کا دور کیا ہے، مصلی پہ سنایا ہے، خود لکھوایا ہے، پھر سنا ہے، یاد کروایا ہے، حفظ کروایا ہے۔ اپنی سوسائٹی، اپنی وہ سٹیٹ، ریاست مدینہ جب بنیاد رکھی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جسے بھیجا تھا قرآن مجید کے قاری جناب مصعب ابن عمیر کو، آپ نے وہاں اس وقت فارس کا سلیبس بھی تھا جو سپر پاور، اور روم کا سلیبس بھی تھا۔ اپنے آپ کو 2 بڑی سٹیٹس سپریم پاور کہنے والی، مگر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی ایک بھی صحابی کو، ہاں لغت پڑھائی ہے، لینگویج پڑھائی ہے، ان قوموں کی زبانوں میں ان کو بات کرنی ہے، مگر سلیبس اپنا رکھا ہے۔ والکتاب، جس بندے نے، آپ جتنے سن رہے ہیں وہ تو سنیے، جس بندے نے دنیا جہان کے علوم پڑھ لیے ہیں، ڈگریاں لے لی ہیں، لوگ جھک جھک کے کہیں بہت بڑے انجینئر ہیں، اشارے کر کر کے کہیں ڈاکٹر صاحب ہیں، منہ سے بول بول کے کہیں بڑی عظیم ہستی ہے، صاحب علم ہے، صاحب دستار، صاحب علم ہے، بڑا نام، بڑا شرف ہے۔ اللہ کہتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان، جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا، یہ جمعہ ہی نہیں سروں، انسان تو پھر ہے نا پیدا ہوگا، یہ انسانی شکل میں کوئی چیز بن گئی ہے۔ اس لیے میں اکثر دعوت فکر دیتا رہتا ہوں، زیادہ نہیں تو یار ایک آیت پڑھنا شروع کر دیں، کچھ نہ کچھ تو پڑھا ہوگا نا۔ بچہ جب میٹرک میں جاتا ہے نا، 8ویں کا امتحان دینے کے بعد، میں اکثر دیکھتا ہوں، ہوتا تو وہ 9th میں ہے، پوچھیں جی کس کلاس میں ہو، کہتا ہے میٹرک۔ میٹرک میں اچھا لگتا ہے، ابھی اس نے پہلا صفحہ بھی نہیں پڑھا ہوتا، ایک آدھا دن جا کے دیکھا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ان میں شمار کرنے لگتا ہے۔ کتاب اللہ کچھ تو پڑھو، کچھ تو سمجھو، کچھ تو دیکھو۔ الکتاب، اسے اپنا سلیبس بنائیے، یہ ہے نیکی۔ اگر یہ نہیں کیا، موقع موجود ہے، کل قیامت کے دن اسی قرآن مجید نے FIR کٹوانی ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہنا ہے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ اتنا کسی پوسٹ کو اگنور نہیں کرتے تھے جتنا میرے اوپر اتارے ہوئے قرآن مجید کو مومنوں نے اپنے گھروں میں ہونے کے باوجود، مسجدوں میں ہونے کے باوجود، مواقع کے باوجود اگنور کیا ہے، مہجور کر دیا تھا۔ تو اس طرف بڑھنا یہ نیکی کے لیے اللہ کی طرف سے انسان کے اوپر چوتھی بڑی چیز ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، اور اپنے نصاب کتاب اللہ قرآن مجید اور اس کی توضیح، حکمت، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تعبیر اور تشریح اور پریکٹیکل۔ اکیلے سبجیکٹ کو لے کے چلنا اور پریکٹیکل میں فیل ہو جانا اور اسے نہ ماننا اور اسے کہنا کہ یہ کیا مذاق ہے۔ ہم سب سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ پریکٹیکل میں ہمارے نمبر پورے لگیں، یہاں تو سفارش چل جاتی ہے، اللہ کے ہاں تیرا پریکٹیکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 مرتبہ مسجد نبوی میں ہو، ایک بار نماز پڑھی پریکٹیکل ہے، آئے آپ نے نمبر نہیں لگائے، کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نے پریکٹیکل دیا ہی نہیں، پھر گئے پھر دیا، لوٹے آپ نے کہا نہیں دیا، تیسری مرتبہ گئے پھر آپ نے ٹوٹلی ریجیکٹ کیا۔ یہ معنی ہے الکتاب والنبیین، کہ کتاب کا سلیبس پڑھنا بھی ان سے ہے جنہیں انبیاء کہتے ہیں، جو وحی کی خبر دیتے ہیں۔ جو وحی کی خبر نہیں دے رہا، خود سے بول رہا ہے حدثنی قلبی یعنی ربی۔ یہ جتنے صوفی ہیں نا، صوفی بیچارے، اللہ ان کا بھلا کرے،
اور انہیں خیر کی طرف موڑے. کہتے ہیں جی مسلمان ہم نے ہندوؤں کو کافروں کو موسیقی سنتے تھے, ہم نے انہیں قوالی کے ذریعے اپنا قائل کیا ہے, اور یہ قرآن مجید کے قائم مقام کر دی گئی. پھر ایک وقت آیا کہ کہنے لگے ہمارے بزرگ نے بانسریوں سے اور میوزک انسٹرومنٹ سے جتنے مسلمان کر لیے ہیں, آپ لوگ قرآن سے اتنے نہیں کر سکے, آپ تو قرآن پڑھ کے لوگوں کو کافر بنا رہے ہیں. نہیں میرے بھائی, یہ بات اچھی طرح سن لیجئے, ہم نے غیر مسلم کو مسلم بنانا ہے, ایمان کی اصلاح کرنی ہے, اور جو مسلم ہیں مومن ہیں کلمہ گو ہیں ان کے اعمال کی اصلاح کرنی ہے. جہاں ایمانیات میں کمی ہوگی, جہاں رکھنا ہوگا, اگر کہیں سے پلستر گرا ہوا ہے تو ہم وہاں پہ پلستر کرواتے ہیں, ترمیم کرتے ہیں, تعمیر کرتے ہیں. تو پیغمبر سے پوچھا جائے گا والنبیین, سارے انبیاء برحق ہیں مگر میرے پیغمبر, میرے استاذ, میرے معلم, میرے راہبر وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے مرشد وہ ہیں. آپ کے ہوتے ہوئے اگر کوئی مصلی پہ نبی نہیں نہ کھڑا ہو سکتا, آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بیعت بھی قیامت تک نہیں ہو سکتی الا کہ وہ بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو. آپ نے اپنے سفیر کو بھیجا ہے, امیر بنایا ہے, وہ امیر کی اطاعت کی بیعت ہوگی. ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, کسی کی بیعت کر کے اس کی طریقت لے لینا اور وہ طریقت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو. پوری زندگی میرے محبوب نے ڈانس کر کے نہیں دیکھا. اگر آپ اپنی نجی مجلسوں میں, اجتماعی محفلوں میں سارے ڈانس کر رہے ہیں اور ناچ گا رہے ہیں تو آپ ہندو کا مقابلہ کر رہے ہیں, محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں دے رہے. اگر آپ گانے کی طرز پہ کچھ پیش کر رہے ہیں تو آپ میوزک کو کچھ دے رہے ہیں. کتاب اللہ کی طرز پہ کچھ لے کر کے آؤ نا, پتہ لگے. اسے پڑھیے, آپ کے پاس اصل نصاب ہے, مواد ہے, تجھے اور گنگنانے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے اس سے تو فرصت لے. زندگیاں بیت جاتی ہیں اور دل میں یہ حسرت باقی رہ جاتی ہے کہ کاش میں یہ کام مکمل کر لیتا. کتنے لوگ ہیں جو قرآن پہ کام کرتے کرتے مکمل نہ کر پائے اور اس دنیا سے چلے گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت میں عمریں بتا دی مگر مکمل نہ کر پائے. آئیے کرنا ہے تو یہ کام کیجئے, ماننا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیے, بیعت کرنی ہے تو ان کی مانیے, طریقت لینی ہے تو ان کی لیجئے. ہر خطبے میں ہر مولوی کو یہ کہنا پڑتا ہے وَخَيْرَ الْحَدْيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم, کائنات میں سب سے بہترین طریقہ اور ادا وہ ہے جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ہے نیکی. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, پانچویں خوبی نیکی کی اور خصلت, مال خرچ کرنا. علی حبہ, مال پسند بھی ہو, پسندیدہ چیز ہو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا, خرچ کرو کس سے؟ مما تحبون, جو سب سے پسندیدہ چیز ہے وہ دینا. اصل نیکی یہ ہے. گندم دی جیڑی جانوراں لئی کڈنی سی وچ وہ مکس کر دیتی, جو پرانی پڑی تھی وہ دے دی, جس کو کیڑے سسری تھی وہ دے دی, کپڑا جو کہیں چلنے کے قابل نہیں تھا سیزن آف ہوا وہ ڈال دیا, جو خود کھانے کے قابل چیز نہیں تھی وہ اٹھا کر کے سائل کو, فقیر کو, محتاج کو دے دی. نہیں, نیکی یہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, خود کو ضرورت بھی ہے, مال کی محبت بھی ہے, چاہت بھی ہے, چیز بڑی پسندیدہ ہے, اور اپنی پسند کی چیز دے دینا. یہ ہے نیکی. کن کو؟ ذوی القربا. آپ کو پتہ ہے کہ شہرت کا لباس پہننا حرام ہے, اور آج کی زبان میں اس کا ترجمہ ہے برانڈڈ لباس. پہننا اور پہن کے بتانا میں فلانیاں دا کرتا پایا ہے, میں نے ان کی شرٹ پہنی ہوئی ہے, میں نے فلاں برانڈ کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے, اور پھر یہ کہنا باؤ جی انہیں تیرے سارے لیڑے نہیں ہونے جنہیں دا میرا ٹوپی دا ریٹ ہے, میں نے یہ جوتا پہنا ہوا ہے برانڈڈ, میری گاڑی وہ ہے. کہا یہ شہرت کے لباس, یہ نہیں تمہارے لیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جنت کا برانڈ لا کے دنیا میں پہن کے دکھاتے, اور رب جو ہے کہتے کہ محبوب یہ پہنو. جو ملا پہن لیا, جو رنگ ملا پہن لیا اور چلایا.
لیکن مال کتنی محبت سے دیا. خود کو ضرورت ہے, آپ کے 9 بیک وقت گھر چل رہے ہیں, 12 حجرے مدینے میں ہیں, اور مال آیا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی ہے, اور یہ جھولی میں بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں, میری جھولی اور آپ کی جھولی 26, 27, 28 انچ کی ہوگی, یہ بن رہی ہے. عرب کا جبہ آپ نے دیکھا نیچے سے کتنا کھلا ہوتا ہے, جتنا ہماری خواتین کی برقعے کا نیچے گھیر ہے, اس قدر گھیر, اور وہ جب اٹھاتے ہیں تو جھولی چاروں طرف ہوتی ہے, کہیں رکھنا نہیں ہوتا. وہ ایسے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا ہوا ہے, اور سونا چاندی مال و متاع بیچ میں ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن دیکھے بن گنے بانٹ رہے ہیں اور دیے جا رہے ہیں. ایسے شاید آپ سے اور مجھ سے مشکل ہوگا, لیکن نیکی وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ, محبت پہ دینا ہے. کن کو دینا ہے؟ ہماری کوشش ہوتی ہے سارے دے لیا, جڑے قریبی نے نا, یہ ٹھوئے نے, سپ نے, بچھو نے, انہوں دے کے گلاں ہی سننیاں نے, انہاں کھا کے پھر گلاں ہی بناونیاں. ان کی باتوں سے کہیں بہتر ہے دور دے دیں. اللہ نے سب سے پہلے گنتی میں گنا ہی ان کو ہے جن کو دینے کو دل نہیں کرتا. فرمایا کہ ابدا بمن تعول, جو تیرے اہل و عیال ہیں, جو تیرے قریبی ہیں, عزیز و اقارب ہیں, آغاز ان سے کیجئے. اور کس کو دینا ہے؟ دوسرے نمبر پہ والیتاما, جو ابھی بالغ نہیں ہوئے اور ان کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں یا کوئی ایک فوت ہوا ہے. والمساکین, جو چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, چھابڑی ریڑی کماتے ہیں, مگر آمدن اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے خرچ اخراجات جائز ضروریات پوری کر سکیں. اللہ تللے تو بڑی دور کی بات ہے, ان کی روٹی گھر کے اندر پوری نہیں ہوتی. اور یہ چوتھے نمبر پہ وابن السبیل, راہیوں کو, مسافروں کو. اپنے علاقے میں بھلے وہ بادشاہ کیوں نہیں ہو, حکمران کیوں نہیں ہو, اصحاب ثروت اور دولت کیوں نہیں ہو, لیکن نکلے ہیں پرانے سفر. آج تو پھر بھی کچھ حالات کچھ اور ہیں, کس طریقے سے جانے والے کا پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے, کب لوٹے گا, پہچان کیا ہے, شناخت کیا ہے, کوئی علم نہیں, رب کی رب جانے. اس پہ مال متاع خرچ کرنا کہ وہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ جائے. اور بالخصوص وہ لوگ جو بیرون ملک ہیں, واپس لوٹنا چاہتے ہیں, ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں, ان کے ساتھ یہ نیکی کرنا اللہ کے ہاں نیکی ہے. اور 5ویں نمبر پہ والسائلین, مانگنے والے. مانگنے والے, توجہ کیجئے گا, ہم نے مانگنے والوں سے سمجھا ہوا ہے وہ مانگنے والے جو سوالی اور فقیر ہیں. یہاں صرف وہ مراد نہیں, کوئی مسجد کے لیے آیا ہے تو مانگنے والا ہے, موڑیے گا مت وگرنہ رب آپ سے بہت کچھ لے لے گا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا چھن جاتا ہے. والسائلین, مدرسے سے. میں نے ان 2 کو پہلے کیوں رکھا ہے؟ دنیا کی واحد NGO ہے. آج آپ کو پتا ہے نا, فکریں پڑی ہوئی ہیں, چھٹیاں, گرمی, ہیٹ, یہ وہ, ہاسٹل کے مسائل, دیگر پرابلمز. آپ کو پتا ہے ایک ہاسٹل کے اوپر کتنا خرچ کرتے ہو؟ جن لوگوں کو میں نے زندگی میں کبھی بڑے بڑے تہواروں کے اوپر بھی چھٹی کرتے نہیں دیکھا, نان اسٹاپ چل رہے ہیں, نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی, نہ دھند انہیں روکتی ہے, نہ بہار کی بہار روکتی ہے, نہ خزاں کی ویرانیاں انہیں منع کرتی ہیں, نہ گرمیوں کی گرمی انہیں ہیں, وہ بھی انسان لگتی ان کو بھی ہے. اسکولوں میں جب چھٹی دیکھتا ہوں اور اپنے بچوں کو کوئی حفظ سے آ رہا ہے, کوئی مدرسے سے آ رہا ہے, کوئی کہیں سے آ رہا ہے, انہیں ہیٹ اسٹروک نہیں ہوتا, مگر 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ جب آپ کے پاس آ کے سوال کرتے ہیں نا, تو انہیں شاید سوال کا بھی سلیقہ نہیں آیا. عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے, اور اس وساطت سے آواز جہاں تک جاتی ہے جائے, پہنچنی چاہیے, مسجد یا مدرسے کا سوال حقیر بن کے نہیں, فقیر بن کے نہیں, اس کو صرف زکوٰۃ کی مد میں اللہ نے نہیں رکھا, زکوٰۃ کا تذکرہ وگرنہ الگ نہ کیا جاتا. سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے, آ کے خبر دینی چاہیے کہ حضرات, عظمت کا کام, ایمان کا کام, اسلام کی دولت کا کام, دنیا کی بہترین تعلیم اور اعلیٰ ترین تربیت کا کام جو ہم قوم کے بچوں کا کر رہے ہیں, اس کے اندر ہماری محنت, ہماری کاوش, ہماری دولت, ہمارا وقت لگ رہا ہے.
خوش نصیبوں کے لیے موقع ہے، آپ کو بھی چانس دیا جاتا ہے کہ اس کار خیر میں حصہ دار بن جائیں. یوں کر کے نہیں، یوں کر کے نہیں. مگر یہاں اعلان کیسے ہوتا ہے؟ حضرات میں فلاں مدرسے کی طرف سے آیا ہوں، علاقہ ہمارا بیکورڈ ہے، وہاں یتیم غریب مسکین بچے پڑھتے ہیں، اپنی زکوٰۃ سے عشر سے جو مناسب ہو سکے کچھ حصہ ڈالیے، اللہ آپ کو جزا دے، دارین میں آپ کی بھلائی کرے. دنیا کی سب سے عظیم ڈگری، اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ تربیت، نہ گرمی دیکھے نہ سردی دیکھے، فری میں دے اور بانٹے. ہاسٹل، رہائش، کون سی چیز ہے جو سہولت ہے؟ گھر میں 5 بچے پالنے سنبھالنے مشکل ہو جاتے ہیں، وہ سینکڑوں بچوں کو لے کے، ہزاروں کو لے کر کے اگر چل رہے ہیں اور آپ کے پاس چل کے آ گئے ہیں، انہیں سائل بنا کے دروازے پہ مت کھڑا کیجئے، معذرت کے ساتھ عزت دیجئے، پروٹوکول دیجئے، بلائیے، چل کے جائیے. جاتے ہو نا جا کر کے کبھی یتیم خانے میں، کبھی پاگل خانے میں، کبھی اولڈ ہاؤسز میں، وہاں جا کے بڑا فیل کرتے ہو. آؤ بیٹھو کبھی ان میں کہ جنہوں نے کبھی بندوں کی طرف دیکھا ہی نہیں، آسمان کی طرف نظر، رب کے اوپر توکل، اور میرا رب ان کو چلا رہا ہے. اگر آپ بھی اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو والسائلین، یہ کتاب اللہ میں یہاں سوالی رب جو ہے وہ سوال آپ سے کر رہا ہے، لیکن سوال کا انداز سمجھیے گا. اس میں ہر وہ پہلو آ جاتا ہے کہ جو مانگنے والا آپ نے دینا ہے. اگرچہ کچھ آثار ہیں، گھوڑے پہ بھی چڑھ کے آئے، سوال کرے تو موڑیے مت. اگرچہ دوسری طرف بھی ہیں کہ پیشہ ور فقیر بلا وجہ مانگنے والا، اس کی مذمت کیا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن میرے ذمے نیکی یہ ہے کہ میرا مال صرف یہ نہیں جی میں زکوٰۃ دی مد چ دے دیتا ہے، میں عشر کٹ چھڑے ہے. والسائلین، آپ کو دینا ہوگا سوالیوں کو. وہ پھر رکاب، مزدور آدمی ہے، کہیں سے ادھار لیا ہے، پھنس گیا ہے، ایک آدمی قید میں ہے، ایک شخص پہ فائن اور جرمانہ ہے، تو ان کو دے کر کے ان کی غلامی سے آزادی کا پروانہ دلوانا. یہاں دیکھیے، ذوی القربہ، یتامہ، مساکین، راہی، سوالی اور یہ قیدی لوگ، اللہ نے 6 لوگوں کو دینے کا اسپیشلی الگ سے مال، اپنے مال کے اندر میں سے حصہ. یہ کہنے کے بعد اللہ اب جو ہے 7ویں خوبی بیان کر رہے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ. پہلے رب کا بن، رب کے بندو کا بن، حقوق اللہ کو نبھا، حقوق العباد کو نبھا، پھر نمازی بن. نماز بڑی عام ہے لیکن ذات کی حد تلک تیرے اور رب کے درمیان ہے. لیکن یہ نہیں کہ ویلفیئر کے کام کر رہا ہے نماز سے غافل، بھلائی کر رہا ہے نماز سے غافل، صدقہ دے رہا ہے نماز سے غافل، دیگر نیکی کے کام نہیں. ہر چیز اپنی جگہ پہ پوری، اور اس کا خیال رکھنا ہے نماز کی اقامت. وآت الزکاۃ، اور جو فرض زکوٰۃ ہے 2.5% وہ الگ سے دے، یہ ہے نیکی. سر جی اگر ہم صرف زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں، صرف 10واں حصہ عشر نکالنا شروع کر دیں، 20واں حصہ نصف عشر یہ شروع کر دیں، تو جتنی زمینوں میں ہماری پیلیاں ہیں نا، جب ہم رب کا حق مارتے ہیں تو پھر رب کبھی ریٹ گرواتا ہے، کبھی ہمیں آڑتیوں کے ہاتھوں سے مارتا ہے، کبھی مڈل مین کے ذریعے سے وہ چھین لیتا ہے. جب ہم غریب کو غریب کا حق نہیں پہنچاتے، ہمارے منہ کی روٹی روزی، محنت کی ہوئی کمائی ہوئی ہمارے ہاتھوں سے چھین لی جاتی ہے. کبھی بارشیں بے موسمی، اب بارش کی ضرورت ہے تو نہیں ہو رہی، اور جب ضرورت نہیں تھی، مجبوری تھی کہ نہ ہو بارش، میں نے فصل اٹھانی ہے، تب جو ہے وہ آپ دیکھ رہے تھے موسلا دھار بارشیں. لہذا توجہ کیجئے گا، اگر صرف جتنی پہلی ہے نا ہماری اتنا 10واں حصہ اور 20واں حصہ زکوٰۃ ہی نکال دی جائے تو سوسائٹی میں کوئی غریب، کوئی مانگنے والا، کوئی سائل، کوئی فقیر نہ بچے. اور یہ صرف ایک جوش یا جذبہ یا گفتگو کی حد تک نہیں، پریکٹیکلی جناب عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں دنیا یہ سین دیکھ چکی ہے. زکوٰۃ دینے والے تو تھے مگر لینے والا کوئی نہیں. آگے بڑھتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ 8 چیزیں بیان کرنے کے بعد 9ویں خوبی یہ اخلاقیات ہیں. والموفون بعہدہم اذا عہدوا، وعدوں سے وفا کرنے والے جب وعدہ کریں، یا تو وعدہ کیجئے ہی نہ، یا تو وعدہ. آپ کو پتہ ہے ابو جہل نے وعدہ نہیں کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلمہ پڑھ لو، عہد کر لو توحید کا، اس نے کہا نہیں. اگر عہد کیا
مشرکین مکہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ تو یہ وعدہ ہے، پھر 360 کو کچھ نہیں دے سکیں گے. انہوں نے وعدہ ہی نہیں کیا. ایک عورت بیعت کرنے کے لیے آئی. جب آپ نے بیعت میں یہ ذکر کیا نا کہ آپ نے ماتم نہیں کرنا، بین نہیں ڈالنے، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، ایک عورت بیچ میں سے کہنے لگی حضور میں ایک ادھار دینا میں وہ دے آواں. کسی نے آ کے میرے ال وین پایا سی، میں وہ وین نہیں سی پایا. موڑ بھی مکان نہیں ہوندی جی، وہ ساڈے ال افسوس کر گیا سی میں نہیں کر سکیا. اگر یہ منع ہونا ہے، اس نے بیعت نہیں کی، ہاتھ آگے نہیں بڑھایا، پتہ تھا اگر ہاتھ بڑھا لیا، وعدہ کر لیا تو نبھانا پڑے گا. وعدے نبھانے ہیں، یہ ہے نیکی. شراب لگی ہوئی ہے، مٹکے سجے ہوئے ہیں، ساقی نے ٹھنڈی کر رکھی ہے، جام بھرے ہوئے ہیں، محفل چل رہی ہے اور پینے پلانے کا پورا ایک دور بنا ہوا ہے. گلی میں آواز آتی ہے، کلمہ پڑھنے والوں، اللہ اور اس کے رسول نے شراب حرام کر دی ہے. یہ ہوتا ہے وعدہ نبھانا. اگلا گھونٹ نہیں کسی نے پیا، چل جڑی بڑی ہو تو پیے. مدینے کے بازار شراب سے بہہ پڑے. خیبر ہے، جنگ لگی ہوئی ہے. والموفون، یہ ہوتے ہیں وفادار، اپنے وعدوں کے ساتھ جو رب سے کیے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں. کلمہ پڑھا ہے تو جسے آپ حلال کہیں گے حلال، جسے حرام کہیں گے حرام، جو صحیح ہوگا صحیح، جو غلط ہے وہ غلط. نہیں بین کیا بعد میں، نہیں ماتم کیا کسی نے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہو گئے، اور قصہ مختصر، وفا کرنے والے، بھوک لگی ہوئی ہے، سفر کیا ہوا ہے، لڑ لڑ کے تھکے ہوئے ہیں، کلوں پہ کلے فتح ہو رہے ہیں، اور گدا حلال ہے پکایا جا رہا ہے، ہنڈیاں چڑھی ہوئی ہیں بلکہ ابلنے تک پہنچ گئی ہیں، گوشت گلنے کے قریب ہے. آواز آئی، اللہ نے گھریلو گدے حرام قرار دے دیے ہیں. ایک بھی صحابی نے گوشت کی بوٹی تو دور، شوربہ تو دور، بھوک یا پیاس وہیں پہ پکی ہوئی ہنڈیاں اڈیل دی گئی. وعدے وفا کرنا. اور یہ وعدے جنہوں نے وفا کیے تھے، کبھی ان کو بھی دیکھو گے. ان وعدہ وفاؤں نے نہ بیٹیاں دیکھی، نہ بیٹے دیکھے، نہ بیویاں دیکھی، نہ مائیں دیکھی، نہ باپ دیکھے. حضور سے وعدہ کیا، ماں چھوڑنی پڑی، چھوڑ دی. باپ چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا. خون سے تحریر لکھنی پڑی، لکھ دی. سولی پہ جھولنا پڑا، جھول گئے. مگر پیغمبر سے بے وفائی نہیں کی. جو پیغمبر کے دشمن تھے انہیں اپنا دشمن جانا، جو ان کے یار تھے انہیں اپنا یار جانا، جو ان کے غدار تھے انہیں غدار سمجھا. پوری زندگی وفا کرنے میں گزاری. آج آپ صرف اتنی چیک لسٹ ایک بنائیے گا، چیک کیجئے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رب سے، توحید سے، دین سے، بندوں سے وفا کرتے چلے گئے، کل ان کے دشمن کون تھے؟ میرے نبی کے یاروں کے اور اصحاب کے اور اہل بیت کے دشمن یا کافر تھے یا مشرک تھے یا یہود تھے یا نصرانی تھے، نن مسلم تھے. مسلمان ان کا دشمن نہیں تھا. کل بھی ان کے دشمن اور مخالف کافر تھے، اور آج بھی چیک کر لینا کہ ان کے مخالف کون ہیں. مسلمانوں کے روم میں آ کے ان ہستیوں پہ انگلی اٹھائے جنہوں نے میرے محبوب کی طرف آتے تیروں کو اپنے ہاتھوں پہ روکا تھا، جنہوں نے سولیوں پہ خود کو لہرا دیا تھا، جنہوں نے 70 مل کر کے جان کے نذرانے پیش کر دیے تھے، مگر وفا پہ، عہد پہ حرف نہیں آنے دیا. ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے. تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی. وعدے کیے بندوں سے کرو تو وہ بھی پورے، رب سے کرو تو وہ بھی پورے. اور یہ انسان کی اخلاقی سوچ ہوتی ہے، یہ اخلاقی اپروچ ہوتی ہے. وعدہ کر کے توڑ دینا اور یہ کہنا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. اچھا یار کر لیتے ہیں، دیکھی جائے گی، نبھا لیں گے. ان العہد کان عنہ مسئولا، یہ عہد کے بارے میں پوچھا جانا ہے، اور اس کے اوپر ہماری آج توجہ کی ضرورت ہے. اللہ اور اس کے رسول سے جو قومیں وعدے توڑ دیتی ہیں، اللہ پھر ان کے اوپر جو حالات پیدا کرتے ہیں، ان کی عدالتیں
ایسی ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ خانہ جنگی کی شکل غیر اللہ ان پہ مسلط کر دیتے ہیں. اور آج ہم پہ غیر مسلط کیوں ہے؟ ہماری اپنے ہی عدالتیں ان کے اوپر انگلیاں کی اٹھ رہی ہیں، اور یہ خانہ جنگی کی فضا اسی لیے ہے کہ ہم وعدوں میں بے وفا ہیں. 10ویں چیز اور وہ ہے والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. 3 چیزوں میں یہ شکوہ نہیں کریں گے، صابر پائے جائیں گے. یہ ہے نیکی. البأساء، آپ کو بھوک نے مارا ہے، پیاس نے رولا ہے، غربت، تنگی اور افلاس نے ہڈیاں نکال دی ہیں، گوشت ختم ہو گیا ہے، کمزوریاں انتہا کی ہیں، چلنے نہیں پا رہے. پھر بھی کوئی آ کر کے پوچھے، ہم تو کہتے ہیں نا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہی ہے. کوئی پوچھے کیا حال ہے تو بندہ آگو کہے ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑا جھوٹ گنا جاتا ہے آج کے معاشرے. اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ جب بھی کوئی آپ سے حال پوچھے کہ ما حالو، جواب میں یہ نہیں کہنا رول گئے ہیں، ہائے مارے گئے. جواب کیا دینا ہے؟ شائستگی کیا ہے، متانت کیا ہے کہ ان تقولا، تو جواب میں یہ جملہ بولے الحمدللہ. الحمدللہ، اللہ نے لاکھوں سے اچھا بنایا ہوا ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جن کی ہڈیاں ہی سلامت نہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے اعضاء ہی سلامت نہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے حالات مجھ سے برے ہیں. کتنا رونا رو رہے ہو؟ پتہ کرو جہاں اذانیں آنا بھی بند ہو گئی ہیں، پتہ کرو جہاں مہینوں سے میرا اور آپ کا پانی تلک نہیں جا سکا، پتہ کرو جن کی نسلیں آپ سے زیادہ خوبصورت تھیں آج وجود تک نہیں رامیلیامیٹ کر دیے گئے. وعدے کچھ اور تھے، بن کچھ اور گئے. میں بزدل تھا، مجھے میری سزا ملی، اس نے بخشا نہ مجھے. ہاتھ اٹھانے کے باوجود ہم نے ساری زندگی امن 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 کے راگ الاپے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں. اگر یہ بات ہوتی تو رحمت اللہ العالمین کبھی تیر یا تلوار یا نیزہ نہ اٹھاتے. یہ اوپر سے امن کے راگ الاپنے والے، اندر سے منافق. یہ بنی ہوئی بڑی بڑی قومیں اور ادارے آپ کے لیے نہیں، وہ اپنوں کے لیے ہیں. ایک طرف معمولی سا کہ وہ مسئلہ ہو پوری دنیا چیخے اور مسلمانوں کی نسل کشی ہونے تلک آ جائے، سب مٹ جائے، ملیا میٹ ہو جائے، تو کسی کے کانوں پہ جوں نہ رینگے. اور اپنے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں صبر کرنا پڑے گا، جانیں دینی پڑیں گی، بھوک برداشت کرنی پڑے گی. والضراء، ضرر کہتے ہیں جان کا ضرر، مال کا ضرر، بیماری کا ضرر، تکلیف کا ضرر. کوئی ایسی چیز جو آپ کو اور مجھے دکھ دے رہی ہو اس میں بھی صبر. اور وحین الباس، جنگ لگ جائے تو پھر ثابت قدم رہنا، حوصلے سے رہنا، پیچھے نہیں بھاگنا، پیٹھ نہیں دکھانی. کرو فر اور چیز ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بعض لوگوں کی انگلیاں اٹھتی ہیں، مگر کون جانے کہ کر کیا ہے اور فر کیا ہے. جس نے کبھی لڑکے نہیں دیکھا اپنوں سے ہی لڑے. جنگ کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ شہین کا وہ پلکنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، یہ کرو فر ہیں. کبھی آگے بڑھنا، کبھی یوں شو کرنا کہ میں بالکل ہار گیا، اور جب اگلا سمجھے کہ میں لے گیا پھر اس پہ چڑھائی کرنا. یہ کرو فر کے مناظر آپ نے میدان جنگ میں اگر کبھی پڑھے ہوں، دیکھے ہوں، گئے ہوں تو پتہ چلے نا کہ کیا ہے. کس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے وہ بدر میں پیچھے ہٹ رہے ہیں، کبھی اشارے ہو رہے ہیں، کبھی سجدوں میں پڑے ہیں. آپ گھبرا گئے تھے، آپ ڈر گئے تھے؟ نہیں، ثابت قدم میدان میں لا کے گاڑ دیا. پھر رب فرشتے اتارتے ہیں. اسی طرح احد میں آپ جو ہیں پیچھے درے کے چلے گئے تو یہ فرار نہیں تھا، یہ فر تھا. کرو فر، فرق سمجھ ہو تو پھر ہی ہے نا. لیکن جب جس نے کبھی اللہ کے رستے میں نکل کر کے کبھی کوئی معمولی سا بھی کام نہیں کیا ہوتا، وہ بھی ان پہ بولتا ہے جنہوں نے اپنی نسلیں قربان کر دی تھی، جنہوں نے زندگیاں قربان کر دی تھی، جن کی پوری زندگی اسلامی اسٹیٹ کی وسعت اور لاکھوں مربع میل تلک پھیلتی ہے. ان پہ بولیں تو پھر یہ ان کی ثابت قدمی پہ اور ان پہ انگلی، ان کی عزت پہ حرف نہیں ہے. انسان کی اپنی نیکی اور اس کی اپنی خیر کے اوپر انگلی ہے. آئیے ان چیزوں کو لے کے نیکی کی طرف بڑھیں. اب اللہ کہتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں. سچا کون ہے؟ جس نے یہ 10 خوبیاں پال رکھی ہیں.
آپ میں اور مجھ میں یہ ٹوٹل 17 کام بن رہے ہیں، جن میں سے 6 کا تعلق ایمان سے اور باقی کا انسانیت سے، حقوق العباد سے ہے۔ اگر یہ کیے ہیں تو آپ بھی نیک، میں بھی نیک، معاشرہ بھی نیک۔ اگر یہ ہمارے اندر نہیں ہے اور ان میں خامی ہے اور قدم قدم پہ ہمارے وجود کے اندر یہ چیز نظر نہیں آ رہی تو دیکھنی چاہیے۔ کیلشیم کمی ہو تو جسم پہ نظر آتا ہے، پانی کی کمی ہو ہم فیل کرتے ہیں کہ ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے جی، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں۔ پورے کا پورا ایمان خشک، اسلام خشک، ایمانیات خشک، اخلاقیات خشک، احسان خشک، رب کا ڈر اور للہیت اور آخرت کی فکر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اور معاشرہ ٹھیک ہے، بالکل فٹ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نیک معاشرہ نہیں ہے، یہ اچھا معاشرہ نہیں ہے، یہ خیر کا معاشرہ نہیں ہے۔ سچے وہی ہیں جن کے اندر یہ 10 چیزیں پائی جاتی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پھر برائیوں سے بچیں گے، اللہ سے، اللہ کے ڈر سے، خوف کو، تقوی کو پیدا کریں گے۔ تو یہ خوبیاں نبی کے پہلے یاروں کی ہیں، پہلے مومنین کی ہیں، میرے پیغمبر کے اصحاب کی ہیں، اہل بیت اطہار کی ہیں، اور پھر جو ان کو اختیار کر لے ان کی اتباع میں یہ ان مومنین کے لیے پروانہ ہے۔ اس کے بعد 40 کے لگ بھگ احکام سورہ بقرہ میں ہیں۔ ہم انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں ایک ایک کر کے ان کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، ان کی تفصیلات جانیں گے تاکہ عمل کر پائیں اور زندگی دلیل کے ساتھ جئیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، کتاب اللہ کی یہ خوبی ہے کہ جب آپ اس کو کھولتے اور پڑھتے ہیں تو اللہ دماغ کے بند دریچے کھولتے ہیں، عمل کی راہ واضح ہوتی ہے، انسان کو اپنی کمی بیشی نظر آتی ہے۔ یہ وہ میزان ہے کہ جسے اللہ نے اس جہان میں قائم کیا ہے، جس میں آپ اپنے آپ کو تول سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ کا اس سے ایک تعلق بنے گا تو کسی کو برا کہنے سے پہلے آپ اپنی برائیوں پہ نظر ڈال کے اپنی اصلاح کریں گے، پھر جب آگے سٹیپ لیں گے تو اس میں خیر ہوگی۔ میں دوسرے خطبے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قوم کی زبان میں بات کرنا، کچھ سمجھانا، اگرچہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر عربی پڑھی تو خطبہ ہوا ہے، اگر نہیں، کئی جمعوں میں ایسے ہوا ہے کہ دوست احباب آئے کہ آپ دوسرے جمعے میں خطبہ پڑھنا بھول گئے، حالانکہ وہ مسنون خطبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحمدہ سے شروع کرتے تھے وہ ہم دونوں میں پڑھتے ہیں، اور دونوں حصوں میں قوم کی زبان میں بات کو، نصیحت کو کرتے ہیں۔ آج کی ملاقات میں ہم نے جن چیزوں کو پڑھا ہے، نیکی صرف چند چیزوں کو لے کے ان پہ عمل پیرا ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ نیکی اللہ کے ساتھ ایمان، آخرت کے دن کا ڈر اور خوف، اللہ رب العزت کے فرشتوں اور ملائکہ پہ ایمان، کتابوں پہ اور بالخصوص قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق، یہ نیکی ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فرامین اور احادیث ان کو حجت مان کے، دلیل مان کے ان کو زندگی میں شامل کرنا۔ اسی طرح مال کو اللہ کے رستے میں جتنا مرضی پیارا ہو خرچ کرنا۔ میں اس کی ڈیٹیل پہ نہیں آیا، وگرنہ اگر لاتا تو جو چیزیں ہمیں پیاری ہیں، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو پیاری سے پیاری چیزیں مانگی گئی اور آپ نے وہ دے دی، تو یہ چیزیں دینا اور خرچ کرنا یہ بھی نیکی کا ایک پہلو ہے۔ اور اسی طرح اپنے وعدوں کو نبھانا، صبر کرنا، نماز اور زکوٰۃ کے پہلو یہ ہم نے سبق پڑھا ہے۔ اور انسان کے اوپر جو فرض زکوٰۃ ہے اس سے ہٹ کر کے بھی وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہاں ان سائلین اور محرومین کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کر دیا ہے جو ہم نے پڑھا ہے۔ اور یہ نیکی کو بیان کرنے والی ایک جامع آیت ہے جس کے اندر ایمانیات، اخلاقیات، عبادات اور معاملات سے لے کے بہت ساری گہرائیاں اللہ رب العزت نے بیان کر دی ہیں، زیادہ نہیں۔ تو اس ایک آیت کو لے کر کے اگر کوئی اپنی زندگی گزارنا چاہے تو اس کی رہنمائی کے لیے، کامیابی اور کامرانی کے لیے یہی بہتر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں عامل بھی بنائے، حامل بھی بنائے۔ ہمارے ایک دوست یہاں کے نمازی تھے، سعودیہ میں ہیں، وہاں ان کے والد مکرم وفات پا گئے، ان کا جنازہ نہیں ہو پا رہا ابھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ دوست احباب سے کہہ دیجئے گا کہ اللہ رب العزت جو ہے ان کے اوپر اپنی رحمت اور کرم کا معاملہ فرمائیں، ان کی مغفرت فرمائیں۔
اللہ بیماروں کو شفا دیں، دکھیوں کے دکھ دور کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں، ہمارے وطن کی عالم اسلام کی حفاظت فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب۔